أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے. کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے. یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں. تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے. اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو. And now that the issue of marriage has been raised, they ask you about the menstruation of women. Say, it is a kind of impurity. Therefore, keep away from women during their menstrual periods and do not approach them until they are in a state of purity. Then when they are clean after having a bath, approach them from where God has enjoined you about it. Surely, God loves those who repent and those who keep themselves clean. These women of yours are your cultivated land, so, come into your lands in any manner you please, and through this, plan for the future, of both this and the next world, and remain fearful of God. And fully bear in mind that you shall surely meet him, one day. And, O Prophet, give glad tidings, of success and salvation, to the believers, on this instance of meeting.